کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے مسجد جاتے ہوئے پہلی بار مجھے سنہرے بابا سے ملنے کا مشورہ دیا تھا۔ تو بابا لوگوں کو آفت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شرف الدین کے لہجے میں طنز تھا۔ ان بزرگ نے پہلے گھور کر شرف الدین کو دیکھا، پھر فوراً ہی ان کے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ نہیں، وہ وہاں اس آفت کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ برے وقت پر پہنچ جائیں۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ تم جوان ہو، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے ناواقف۔ یہ بچے ہیں، نہ عمر ہے، نہ علم، نہ تجربہ، نہ مشاہدہ۔ ایسے میں بھلا انہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مایوسی کفر ہے بیٹا، اور بدگمانی گناہ۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ دل پر جیسے منو بوجھ سا آ گرا ہو۔ پچھتاوے کا احساس دل و دماغ پر بری طرح سے چھا گیا۔ ایک خوف سا محسوس ہونے لگا کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں جو فیصلہ کیا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے خدا پر بھروسہ کر لیا۔ اب تو بس اسی کی ذات تھی جو مجھے آفتوں سے بچا سکتی تھی۔ سنہرے بابا کے چلے جانے نے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ طبیعت گری گری سی لگنے لگی۔ شرف الدین نے میری کیفیت کو محسوس کر لیا۔ وقار الحسن، تمہیں یاد ہے نا کہ اس رکے میں لکھا تھا آج ہی سنہرے بابا سے مل لو، ورنہ کسی بڑی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہو۔ اسی قسم کا کچھ مفہوم تھا، ہے نا؟ ہاں، کچھ ایسا ہی لکھا تھا، میں نے نڈال سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اور کچھ بھی نہ ہوا، رات سکون سے گزری۔ میں بھی کل رات تمہارے ساتھ تھا، خوب مزے سے سویا، اور غالباً تم نے بھی کوئی ایسی ویسی بات محسوس نہیں کی۔ اور پھر آج کا سارا دن بھی غالباً کسی انہونی بات کے بغیر ہی گزر گیا۔ کیوں، غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ نہیں، بات تو ٹھیک ہے۔ پھر تمہارے منہ پر بڑا کیوں بجنے لگے؟ میری مانو تو اس سارے چکر کو ذہن سے نکال دو۔ جوان آدمی ہو یار، اور آنکھوں سے ابھی سے بڑھاپا اترا ہوا ہے۔ تم تو بہت جلدی مر جاؤ گے۔ اس کی تمام باتوں نے گہرا اثر دکھایا تھا۔ میں خود بھی سوچنے لگا کہ رکے کی تحریر سے تو لگتا تھا جیسے اگر میں اس رات نہ ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اب تک حالات نہ صرف قابو میں تھے بلکہ ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے۔ پھر ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شرف الدین نے چچا کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ دلی گئے ہیں۔ وہ یہ بات سن کر چونک اٹھا تھا۔ وہ آج ہی چلے گئے؟ اور آج ہی سنہرے بابا بھی چلے گئے؟ وہ زیر اللہ بڑبڑایا تھا، مگر میں نے اس کا جملہ سن لیا تھا۔ میں یوں انجان بن گیا جیسے میں نے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ تم نے چچا سے پوچھا تھا کہ وہ کل رات اندھیری نگری میں کیا کر رہے تھے؟ اچانک وہ بولا تھا۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، میں جھنجھلا گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ چچا ہی تھے۔ اور پھر تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے جو تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے کہ وہ کسی چکر میں ہوں گے، مگر انہیں اور سنہرے بابا کو تو نہیں ملاؤ نا۔ سنہرے بابا دنیا دار تو ہے نہیں، یہ بات تم میرے دل سے نکال نہیں سکتے۔ میرا ارادہ تمہارے دل سے کسی بات کو نکالنے کا نہیں، بلکہ تمہاری کھوپڑی میں چند کام کی باتیں ڈالنے کا ہے۔ شرف الدین، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ میں اب تک اسے لنڈن کی ماں کی موت کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ کیا ہو گیا بھیا؟ اس نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لنڈن کی اماں کہاں ہیں؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، وہ مر گئی ہیں۔ ہیں؟ وہ بھی اچھل پڑا۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یار، وہ تو بڑے کراڑے مزاج کی خاتون تھی، وہ خوف سے کیسے مر سکتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ معمولی قسم کا خوف تو انہیں نہیں مار سکتا، کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے خورشید چچا سے کہا ہے کہ وہ لنڈن کو میرے پاس بھیج دیں۔ وہ آئے گا تبھی اس سے اصل صورت حال کا پتہ چلے گا۔ یار، کیا درا تو تمہارے پر دادے کا تھا۔ رمزو بابا خامخواہ چکر میں آ گئے۔ اب انہوں نے ایسا تو کچھ نہ کیا ہوگا کہ گھر کا گھر مار دیا جائے، وہ بھی اتنے برسوں بعد۔ میری تو عقل کھبت ہوتی جا رہی ہے۔ سچ پوچھو تو ان چکروں سے اب گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ سب کچھ بدل جائے، کچھ بھی نہ رہے، اور میں بھی بے فکری سے زندگی گزار دوں۔
ہم باتیں کرتے کرتے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید شرف الدین آج اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور مجھے شگفتہ کی جھلک ہی دیکھنے کو مل جائے۔ اسے دیکھے ہوئے بھی کئی روز ہو گئے تھے اور ان چند دنوں میں ہی مجھے اپنی محبت کی شدت کا احساس ہو گیا تھا۔ ان تمام چکروں کے باوجود کوئی دن بھی ایسا نہ گزرا تھا جب مجھے اس کا خیال نہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بڑے ستارے رہ رہ کر میری آنکھوں میں چمک اٹھتے تھے۔ میں نکاح کے روز کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی پورا ایک دن ایک رات اور پورا آدھا دن پڑا تھا۔ پرسوں نکاح تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ اماں زنان خانے میں شگفتہ کی اماں سے اور تایا مردان خانے میں شگفتہ کے ابا سے بات کریں گے۔ اس روز مجھے امید تھی کہ میں بھی اسے دیکھ سکوں گا۔ ایک ذرا سی آس تھی کہ شاید آج اسے دیکھ سکوں، مگر وہ بھی کسی ستارے ہی کی طرح چمک کر بجھ چکی تھی۔ اچھا وقار الحسن، اب کل کا دن میں بہت مصروف رہوں گا۔ ابا ویسے ہی میرے غائب ہونے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ پوچھ رہے تھے کہ وہ صاحبزادے یہاں اب بھی موجود ہیں۔ میں نے کہہ دیا وہ تو امروہہ چلا گیا۔ نہ کہتا تو اب تک وہ ڈھونڈ ڈانٹ کر تمہارے گھر تک پہنچ گئے ہوتے۔ اب غائب ہوتا ہوں اور وہ پوچھتے ہیں تو کہہ دیتا ہوں کہ پھولوں کی لڑیوں کا آرڈر دینے گیا تھا، یہاں چچی نے رنگائی کے لیے کپڑے دیے تھے، وہ پہنچا کر آ رہا ہوں۔ افراتفری اتنی ہے کہ تصدیق کر ہی نہیں پاتے۔ زنان خانے کی طرف سر اٹھا کر بھی چلیں تو اماں درمیان میں آ کر ایسے گھورتی ہیں کہ گھنٹوں غسل خانے تک نہیں جا پاتے۔ میں ہنس پڑا تھا۔ تمہارے ابا کو پولیس میں ہونا چاہیے تھا۔ تفتیشی افسر کے فرائض بہت عمدگی سے انجام دے سکتے ہیں۔ کاش میں ابا سے بڑا ہوتا تو بچپن ہی سے انہیں پولیس میں بھرتی کروا دیتا۔ اس نے سرد آہ بھر کر کہا تھا، چلو خیر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم لوگ پرسوں آ رہے ہو نا؟ ہاں ہم ضرور آئیں گے۔ چلو پھر اجازت دو۔ وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ گھر میں کافی سناٹا تھا۔ چچی، چاچا اور تائی کی غیر موجودگی سے گھر ویران ہو گیا تھا۔ پھوپھی اور بہنیں باورچی خانے میں گھسی ہوئی تھیں۔ اماں نماز پڑھ رہی تھیں اور تایا خاموش بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پاس بلا لیا۔ میاں اب ذرا سنجیدگی سے بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے۔ وہ واقعی سنجیدہ تھے۔ میں نے انہیں اپنے فیصلے اور اماں کے مشورے سے آگاہ کیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے یعنی وہ حویلی نہیں بکے گی؟ آپ لوگ اس حویلی کو کیوں بیچنا چاہتے ہیں تایا؟ وہ ہماری پہچان ہے۔ وہ پہچان اس قدر بگڑ چکی ہے کہ نہیں تایا، میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ پہچان نہیں بگڑی ہے۔ اگر لوگوں کے ذہن میں کوئی غلط تاثر ہے تو میں طے کر چکا ہوں کہ اس تاثر کو بدل کر رہوں گا۔ آپ یہ تو سوچیں کہ اس حویلی کے بک جانے سے شکنتلا ہمارا پیچھا تو نہیں چھوڑے گی نا؟ کیا آپ بڑی پھپھو اور ان کے شوہر کی موت کو بھول گئے ہیں؟ وہ تو دیرا 2 دن میں تھے، امروہہ میں تو نہیں تھے نا؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ امروہہ ہمارا آبائی شہر ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے میاں، اب تم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو۔ کہیں دشواری میں سوس ہو تو مشورہ ضرور کر لینا۔ اب اللہ کا نام لے کر مکان کا سودا کر لو، باقی جو مقدر میں ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، انہوں نے کہا اور تکیہ ٹھیک کر کر لیٹ گئے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ میرے مقدر میں کیا، نہ مجھے یہ گمان تھا کہ کس کا مقدر اس قدر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ میں کاتب تقدیر کا قائل تھا اور ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، پتہ نہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نہ مجھے یہ گمان تھا کہ کسی کا مقدر اس قدر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ میں کاتب تقدیر کا قائل تھا اور ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے، پتہ نہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو جب تقدیر بدلنے لگتی ہے تو آدمی خود بخود ایسی تدابیر اختیار کرنے لگتا ہے۔ تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں کاتب تقدیر لے جانا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے خیال میں یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ مجھے اپنے عقل مند ہونے پر کوئی غرور نہ تھا، اس لیے میں نے سب سے مشورہ بھی کیا تھا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے پر راضی تھا۔ شکنتلا کو سکون دینے کا وعدہ بھی میں نے اپنے ضمیر کی خلش کی وجہ سے کیا تھا اور میرے خیال میں یہ میری نیکی تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے غلط کام کر کر اپنی تقدیر کو تباہی کی طرف موڑ دیا تھا۔
آنے والے وقت کے قدموں کی آہٹ اتنی سبک تھی کہ اندازہ کر لینا کہ وہ اپنے جولوں میں کیسی قیامتیں سمیٹے ہوئے ہیں ممکن ہی نہ تھا۔ گزشتہ حالات اور معاملات کی وجہ سے جو گرہیں ذہن میں پڑ چکی تھی وہ آئندہ لاحہ عمل طے کرتے ہی کھل گئی تھی۔ طبیعت کی بے چینی اور بوجھل پن کم ہو گیا تھا، اسی لیے میں دوسری طرح سے سوچنے لگا تھا۔ اب گھر بار کے متعلق سوچتا تھا، شگفتہ کے بارے میں سوچتا تھا یا اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اسی رات خورشید چچا سودا پکا کر آئے تھے۔ میں نے اگلے روز کچہری جا کر قانونی کارروائی پوری کی۔ تارا میرے ساتھ تھے۔ اس ساہوکار سے اس روز میری پہلی ملاقات تھی۔ وہ ساہوکار ہونے کے باوجود سادھو کی طرح لگتا تھا۔ اس کے بدن پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اندر دنسی ہوئیاں کے انتہائی چمکدار اور سرخ تھی۔ اس نے جوگیا رنگ کی دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے منڈے ہوئے سر کے پچھلی جانب گدی سے کچھ اوپر چٹیاں لٹک رہی تھی۔ گلے میں رودرا نام کی کچھ کی مالا پڑی تھی۔ ایسی مالائیں میں نے پنڈتوں، تانتریوں اور جادو منتر کرنے والوں کے گلے میں دیکھی تھی۔ نیپال کے پہاڑوں پر پیدا ہوا تھا۔ نیپال کے پہاڑوں پر پیدا ہونے والے ایک مشہور درخت کے پھلوں سے نکلنے والے اس بیج کو لوگ جادو منتر کا توڑ سمجھ کر پہنتے تھے۔ اس کے پیروں میں کھڑا جیسا کوئی چیز تھی۔ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بے جان چہرے پر انتہائی جاندار اور بے چین آنکھیں لگا دی ہوں۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا، یہ سفید دھوتی کرتے میں تھا، سر پر سفید پگڑی تھی، وہی ہر کام میں آگے تھا۔ وہ سادہ نماز ساہوکار تو کچہری میں ایک لمبی راہداری میں پڑی بینچ پر بیٹھ گیا تھا، جہاں اس کے دستخط کی ضرورت پڑتی۔ اس کے ساتھ والا آدمی یا تو اسے بلا لیتا اور کبھی اس کے پاس کاغذ لے کر دستخط لے لیتا تھا۔ ہم 3 بجے کچہری سے فارغ ہوئے۔ خورشید چاچا بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ کاغذات مکمل ہو جانے کے بعد میں اور خورشید چاچا نے مجھے مبارکباد دی۔ تایا نے پیٹھ تھپکی تھی۔ میں مسکرا رہا تھا، تایا اور خورشید چاچا کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اسی وقت وہ سادہ نماز شخص اور اس کا ساتھی میرے قریب آ گئے۔ اب ہم چلتے ہیں، سفید دھوتی والے شخص نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہم سے کہا تھا۔ اس کے برابر ہی میں سادہ نماز شخص، میں نے مسکرا کر اس کے نمسکار کا جواب دیا۔ اسی لمحے میری نگاہیں سادھو کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بات تھی، کوئی ایسا تاثر جو میرے دماغ میں کیروں کی طرح سے رینگ گیا تھا۔ ان آنکھوں کی ساری بے چینی جیسے میرے دماغ میں منتقل ہو گئی تھی۔ ایک سرسراہٹ سی تھی جو میں نے اپنے رگوں پہ میں محسوس کی۔ اس شخص نے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور پھر پلٹ گیا، مگر میں حیران سا ویسے ہی کھڑا رہ گیا۔ یوں لگا جیسے وہ اپنی آنکھیں میرے دماغ میں چھوڑ گیا ہو۔ چلو میاں، یہاں ارادہ بدل گیا۔ تایا نے میرا بازو چھوا تو میں اچھل پڑا تھا، یوں جیسے مجھے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ وقار الحسن، کیا بات ہے؟ تایا نے میرے چہرے پر نگاہ بڑھتے ہی تشویش سے پوچھا تھا۔ میں واقعی میں ڈال سا ہو گیا تھا، ٹانگوں میں بالکل بھی دم نہیں رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے پیچھے صرف چند قدم کے فاصلے پر ایک بینچ پڑی تھی، جس پر ایک ہندو عورت گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں 5 برس کا بچہ بیٹھا لٹکی ہوئی ٹانگیں زور زور سے ہلا رہا تھا۔ میں لپک کر اس بینچ پر بیٹھ گیا۔ تایا میری حالت دیکھ کر گھبرا گئے، خورشید چچا بھی گھبرا گئے۔ خورشید، جاؤ جلدی سے سوڈا لے آؤ، انہوں نے جیب سے روپیہ نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں مرزا، میں ابھی لایا۔ وہ روپیہ لیے بغیر باہر کی طرف لپک گئے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے بنڈولا میں بٹھا دیا ہو اور بنڈولا بہت تیزی کے ساتھ چکر کھا رہا ہو۔ میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا۔ خورشید چاچا سوڈے کی بوتل لے آئے۔ میں نے بامشکل آدھی بوتل پی۔ تایا میری حالت سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد مجھے گھر لے جائیں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر میرے اندر دم ہی نہ تھا کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکوں۔ آخر خورشید چاچا نے میرا ایک بازو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور اپنا بازو میری گردن میں ڈال کر مجھے اٹھایا۔ دوسری جانب سے تایا مجھے سنبھالے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہم کیسے سڑک تک آئے۔ تایا نے ایک ٹانگے والے کو آواز دے کر روک لیا۔
तमाम रास्ते मुझे अंदर और बाहर चारों तरफ गहरे सन्नाटे का सा एहसास होता रहा। हालांकि ये एक बड़ी बड़ी सड़क थी। गाड़ियां, साइकिल, रिक्शा, टांगे और बसें चल रही थी। लोग आ जा रहे थे। मैं सब कुछ देख रहा था, मगर लगता था जैसे कोई खामोश फिल्म देख रहा हूँ। बस मेरे दिमाग में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे नंगे और पके फर्श पर कोई नाखून से लकीरें खींच रहा हो। एक नागवार सी आवाज़ थी। मैंने बेख्तियार कई बार अपने कान बंद किए, मगर यह आवाज़ भला कैसे बंद होती? यह तो मेरे अंदर की आवाज़ थी। बाहर से आने वाली आवाज़ होती तो शायद कम हो जाती, यहाँ ख़त्म हो जाती। फिर मुझे पता नहीं चला कि हम घर तक कब और कैसे पहुँचे। मुझ पर शायद गुनूदगी सी तारी हो गई थी। इस गुनूदगी के आलम में भी इस शख्स की आंखें मेरे दिमाग में चमकती रही थीं, और इसी गुनूदगी के आलम में मैंने ये भी महसूस किया था कि नाकों के झपकने से ही वो नागवासी आवाज़ पैदा हो रही है। घर में दाखिल होते ही मेरी कैफियत कुछ संभल गई थी। अम्मा की घबराई हुई आवाज़ और बहनों की दबी दबी चीखों की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची तो मैंने बड़ी मुश्किल के बाद अपनी आंखें खोली। गालबन, चाचा और ताया मुझे अंदर लेकर आ गए थे, और इस वक्त मैं बड़े बरामदे में ताया के पलंग पर लेटा हुआ था। अम्मा, बहनें और पुप्पी मेरे चारों तरफ जमा थी। ताया कुछ बता रहे थे, मगर मुझ पर गहरी नींद तारी थी, और फिर मुझे पता ही ना चला मैं शायद गहरी नींद सो गया था। आंख खुली तो रात हो चुकी थी। बरामदे के बड़े दरवाजे में ऊपर लोहे के कुंडे से लालटेन टंगी हुई थी। कार्नर्स पर रखे दो बड़े लैंपों की रोशनी में बरामदे को रोशन किया हुआ था। अम्मा मेरे दाएं जानिब जाए नमाज बिछाए नमाज में मशगूल थी। ताया ऊंची नशस्त वाले बैत की आरामदेह कुर्सी पर नेम दराज हुक्के को मुंह में दाबे मुझे देख रहे थे। जहानी आपा घर में लुबान की धुनी दे रही थी। मुझे जागता देखकर ताया जल्दी से मेरे करीब आ गए थे। वकार मियाँ, अब कैसे हो? उनके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। मैं खुद को बिल्कुल चौको चौबंद महसूस कर रहा था, इसीलिए उठकर बैठ गया। काफी बेहतर हूँ ताया। इसी वक्त अम्मा ने सलाम फेरा, दोनों हाथ फैलाकर कुछ पड़ती नहीं, और फिर जल्दी से उठकर अपने दोनों हाथ मेरे चेहरे और बाकी बदन पर फेरे। वकार, कैसे हो बेटा? क्या हो गया था तुम्हें? उनकी आवाज़ रंधी हुई थी। उनकी आवाज़ें सुनकर जहानी आपा, शनो आपा और पुप्पी भी लपक कर मेरे करीब आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा। पता नहीं इस वक्त क्या हो गया था। आप लोग परेशान नहीं हो? वल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने उन सब के उतरे हुए चेहरे देखकर कहा था। पुप्पी जल्दी से पलट गई। चंद लम्हों बाद वापस लौटी तो उनकी हथेली पर लाल साबुत मिर्ची और नमक था। उन्होंने जल्दी से मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और मेरी नजर उतारने लगी। नजर उतारकर उन्होंने हथेली अंगीठी में उलट दी। ये अंगीठी अक्सर सुलगाने के लिए सहन में रखी जाती थी। अम्मा ने मुझे लौटा दिया, हालांकि मैं बिल्कुल ठीक था। ताया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने जहानी आपा से चाय की फरमाइश की। कुछ खा लो बेटा, कब से भूखे हो? अम्मा ने कहा और पलटकर शनो आपा से बात करने लगी। इसी लम्हे हम सब चौंक उठे थे। अंगीठी से चुरमुराहट की सी आवाजें आने लगी, और फिर देखते ही देखते इसमें से गहरा गाढ़ा धुआं उठने लगा। धुआं उठते ही पूरे घर में अजीब सी सरांड फैल गई थी, ऐसी कि सांस लेना दुभर हो गया। अम्मा पहले तो आंखें फाड़े अंगीठी की तरफ देखती रहीं, फिर दुपट्टा नाक पर रखे दूर हटती चले गई। फिर हम सभी नाक पर कमीज का दामन, तौलिया और दुपट्टे रखे तेजी से खुले सहन में निकल आए। इस कदर तेज और अजीबोगरीब किस्म की बदबू थी जो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। खुर्शीद चाचा, जो गालबन मेरी हालत के पेश नजर आज रुक गए थे और बैठक में थे, घबराकर बाहर निकल आए। अरे क्या जल रहा है बिटवा, देखो तो क्या जल रहा है, वो इतना ही कह सके। फिर उन्हें भी नाक पर रुमाल रखना पड़ा। मैं साकत खड़ा हैरत से अंगीठी को देख रहा था। चुरमुराहट की आवाज तो यूं आ रही थी जैसे इसमें कोई मोमी कागज जलाया गया हो। धुआं भी इतना ही गाढ़ा था। मेरा जी चाहा कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं। खुर्शीद चचा तो ऑन हाक करते हुए घर से बाहर जा चुके थे, मगर मैं, अम्मा और बहनों पुप्पी को खौफजदा छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता था। ताया भी बुत की तरह खड़े थे। बहनें खौफजदा निगाहों से अंगीठी को देख रही थीं। मैं इनको इशारा करता हुआ कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मा भी जैसे होश में आ गई। उन्होंने जल्दी से शनो आपा का हाथ पकड़ा। जहानी आपा और पुप्पी को इशारा करती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो हमारे पीछे ही थे। हमने कमरे में दाखिल होते दरवाजा बंद कर लिया। मैंने आगे बढ़कर पिछली तरफ बनी खिड़की खोल दी और इसके पर्दे सलाखों में अड़स दिए। अम्मा और बहनें
بہنوں کی بے پردگی کے خیال سے اس کھڑکی کے نیچے دیوار کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ منہ اٹھا کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ دیکھا اماں بھائی کو کیسی بری نظر لگی تھی۔ جہانی آپا بولی۔ جہانی آپا ناک سے دوپٹہ ہٹا کر بولی تھی اور پھر انہوں نے دوپٹہ ناک پر نہیں رکھا تھا۔ میں نے اماں کو اور اماں نے مجھے دیکھا تھا۔ اماں نے ایک ساتھ ہی ناک پر سے کپڑا ہٹایا تھا۔ میں نے اور اماں نے ایک ساتھ ہی ناک پر سے کپڑا ہٹایا تھا۔ گہرا سانس لیا۔ وہاں کوئی بدبو نہ تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ اس گھر کے کونے میں کہیں کپڑا، کاغذ یا نظر کی مرچیں جل رہی ہوں تو پورے گھر میں بلکہ گھر سے باہر تک بدبو پھیل جاتی ہے، جبکہ یہاں اس کمرے میں ہلکی سی بدبو کا بھی احساس نہیں تھا۔ تایا کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔ وہ بھی تولیا چہرے سے ہٹا چکے تھے۔ ہم تینوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر تایا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ہمیں کمرے میں آئے شاید 2 یا 3 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ ہم نے باہر جھانکا۔ انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے، چٹک رہے تھے، چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ پھوپھی بھی ہمارے پیچھے باہر نکل آئیں۔ اماں بھائی کو نظر کا تعویذ ڈال دیں، شنو آپا نے کہا۔ بابی دلہن، یہ مرچوں کے جلنے کی بدبو تو نہیں؟ پھوپھی بولی تو جیسے سبھی چونک اٹھے تھے۔ دونوں نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ یہ بات میرے علاوہ شاید اماں بھی جانتی تھیں اور تایا بھی، مگر ہم یہ بات کہہ نہیں رہے تھے۔ پھوپھی کی بات نے سناٹا سا پھیلا دیا تھا۔ ارے نہیں، کسی کی بہت بری نظر ہو تو ایسی بدبو آتی ہے، اور پھر نظر تو جانور کی بھی لگتی ہے۔ اماں بھی کہا کرتی تھی کہ جانوروں کی نظر بہت بری ہوتی ہے اور بدبو سے گھر بھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں اماں کے جملے کے کھوکھلے پن کو کسی نے محسوس کیا یا نہیں، مگر میں خوب محسوس کر رہا تھا۔ تایا کو چپ سی لگ گئی تھی۔ خورشید چچا ابھی تک باہر تھے۔ میں نے بڑھ کر بیرونی دروازہ کھولا اور خورشید چچا کو دیکھ کر کہا، آ جائیے خورشید چچا، اب سب ٹھیک ہے۔ وہ چونکے۔ یہاں باہر تو کوئی بدبو نہیں۔ جہانی آپا نے نظر اٹھا کر مرچیں جلائی تھیں۔ میں نے جواب دیا، اچھا اچھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے، مگر دوسرے لمحے ٹھٹک کر رک گئے تھے، پلٹے اور بولے، یہ مرچیں جلائی تھی میاں؟ یہ تو چربی جلنے کی بو تھی، بلکہ سڑے ہوئے گوشت کے جلنے کی سی بو تھی۔ میں سناٹے میں رہ گیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر بہنوں اور اماں کی طرف دیکھا کہ کہیں انہوں نے سن تو نہیں لیا، مگر یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اماں پھوپھی سے بات کر رہی تھی، بہنیں برآمدے میں نہیں تھی۔ پھوپھی انگیٹھی اٹھائے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ چپ ہو جائیے خورشید چچا، میں نے سرگوشی کی۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ قد میں مجھ سے کافی چھوٹے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت ابھری اور وہ بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ وہ رات کیسے گزری یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اماں نے تو ساری رات عبادت اور وظائف کرتے ہوئے گزاری، اور میں تمام رات اپنے اندر ایک وہی سی عجیب ساری بے چینی محسوس کرتا رہا جو دن میں محسوس کی تھی۔ ننگے اور پکے فرش پر ناخن کچلنے کی سی آواز، یا انگیٹھی میں مومی کاغذ کے جلنے سے ہونے والی چڑچڑاہٹ کی سی آواز مجھے تمام رات کبھی اپنے تکیے میں سے اور کبھی اپنے دماغ میں سے آتی محسوس ہوتی رہی۔ قسم کھانے کو میں پلک بھی نہیں جھپک سکا، مگر سویرے اذان کی آواز کے ساتھ ہی میرے اندر ٹھاٹھے مارنے والا بے چینی کا سمندر جیسے تھم گیا۔ سناٹا اور سکون سا محسوس ہوا۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور بستر پر لیٹ کر ایسا سویا کہ پھر دن چڑھے آنکھ کھلی۔ اماں مجھے نماز پڑھتا دیکھ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ دن میں پتہ چلا کہ اماں نے خورشید چچا کو روک لیا تاکہ وہ نئے مکان کی جھاڑ پونچھ کروا لیں۔ انہوں نے 2 کرائے کے آدمی پکڑ لیے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر پورے مکان کو آئینے کی طرح سے چمکا دیا۔ بٹوا چاہا تو آج ہی وہاں منتقل ہو جاؤ، خورشید چچا نے دوپہر کو کھانے کے وقت کہا۔ بٹوا چاہا تو آج ہی وہاں منتقل ہو جاؤ، خورشید چچا نے دوپہر کو کھانے کے وقت کہا۔ نہیں خورشید چچا، یہاں تایا اور کوثر اکیلے رہ جائیں گے، چچی چاچا اور تائی آ جائے تب جائیں گے، اور آج تو شرف الدین کے چچا کے گھر شادی میں جانا ہے۔ مجھے اچانک یاد آ گیا تھا، ورنہ تایا اور اماں تو شاید بھول چکے تھے۔ میں نے تایا اور اماں کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ چچی تائی کے نہ ہونے کی وجہ سے اماں نے کوثر کے پاس دونوں بہنوں اور پھوپھی کو چھوڑا۔
خورشید چچا کو ان کی رکھوالی پر مامور کر میں تایا اور اماں نکاح میں چلے گئے۔ وہاں میری عجیب کیفیت رہی۔ شگفتہ کئی بار شرمائی سی میرے سامنے آئی، مگر میں اسے اجنبیوں کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ کوئی احساس، کوئی کیفیت میرے اندر رنگ نہ ابھار سکی۔ شرف الدین بہت مصروف تھا۔ تایا نے شگفتہ کے ابا سے اور اماں نے شگفتہ کی اماں سے بات کی یا نہیں مجھے پتہ نہیں چلا، اور میں نے کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نامعلوم کیوں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے یہاں سے چلا جاؤں، اسی لیے میں وہاں سے اماں اور تایا کو لے کر جلدی واپس آ گیا۔ میں نے شرف الدین کو بتا دیا تھا کہ میں مکان نہ صرف خرید چکا ہوں بلکہ وہاں کی صفائی بھی ہو چکی ہے۔ اسی رات شرف الدین ایک نوجوان کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ چچا کے گھر میں جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ سے آئے مہمان بڑے ہیں۔ وہ نوجوان چند دریوں میں تکیے لپیٹے کندھے پر لادے کھڑا تھا۔ شرف الدین نے کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے نئے مکان میں سونا چاہتا ہے۔ میں نے تایا اور اماں سے ذکر کیا، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن خورشید چچا کو بھی میرے ساتھ کر دیا۔ میں نے اور خورشید چچا نے 2 دریاں، چادریں اور تکیے لیے اور اسی جانب چل پڑے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ مکان یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ مکان شرف الدین کو بہت پسند آیا تھا۔ یار وقار، یہ حویلی جیسا نہیں ہے؟ وہ اچانک بولا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ پسند بھی شاید اسی لیے آیا ہے۔ پھر میں نے شرف الدین سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کے خاندانی نوکر کا بیٹا ہے۔ آوارہ گردی کی عادت پڑی ہے، گھر میں ٹکتا ہی نہیں ہے۔ باپ ہر وقت کرتا اور گالیاں دیتا رہتا ہے۔ با کر بمبئی چلا گیا تھا۔ 2 روز پہلے، شاید 6 ماہ بعد اس کے ہاتھ لگا تو وہ چچا کے پاس لے آیا کہ اسے کام دھندے پر لگا دے اور سختی کرے، شاید سمجھ جائے۔ لڑکا سیدھا سادہ اور خاموش طبیعت کا تھا۔ میں نے اسے ایک کمرے میں سونے کو کہا۔ میں اور شرف الدین دوسرے کمرے میں بستر بچھا کر لیٹ گئے۔ خورشید چچا نے باہر دلان میں سونا زیادہ پسند کیا۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ شرف الدین تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بیچارہ لیٹتے ہی بے خبر ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ وہ بڑا بھیانک خواب تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی حویلی میں ہوں، تنہا ہوں، اور آہستہ آہستہ اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ پہلی، دوسری اور پھر تیسری منزل پر آ کر میں رک گیا ہوں۔ گہرے سناٹے میں ایک آواز آہستہ آہستہ ابھر کر دور تک پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ آواز ایسی ہے جیسے کوئی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں مرزا صورت بہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اچانک مجھے سیڑھیوں پر چاپ سنائی دیتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی مجھ پر جھپٹنے والا ہو۔ میں تیزی سے پلٹتا ہوں اور اپنے سامنے اس مکان کے سابق مالک اور سادھونما ساہوکار کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ اس کے گندے گندے دانت نکلے ہوئے ہیں، چہرے پر خباثت پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں میں جیسے چنگاریاں سی بڑھی ہوئی ہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں کو میری طرف بڑھائے میرے قریب آ رہا ہے۔ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں مگر پیچھے آ جانے کی وجہ سے میں بس ہو گیا ہوں۔ وہ شخص بالکل قریب آ گیا ہے۔ اب اس کی آنکھیں میرے سامنے بڑی بڑی سی ہو کر پھیل گئی ہیں، اور ان آنکھوں میں سفید رنگ کے لمبے لمبے سے کیڑے کھلبلا رہے ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے مار دینا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیاں لوہے کی سی تھیں اور ناخن آگے کو مڑے ہوئے تھے اور سلاخوں جیسے تھے۔ تبھی میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ میرے ہاتھ ایک تیز اور چمکدار چھری کے دستے پر تھے۔ پھر میں نے پوری قوت سے وہ چھری سامنے والے شخص کے سینے میں اتار دی۔ تبھی ایک چیخ گونجی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ہاتھ خون آلود چھری تھی۔ لال لال خون میری انگلیوں کے درمیان میں سے بہہ رہا تھا اور میں کسی بت کی طرح سے ساکت کھڑا تھا۔ اچانک مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، خواب ہے یا حقیقت۔ دوسرے لمحے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز میرے قریب آ کر رک گئی۔ پھر کسی نے مجھے کھینچا اور تبھی میں نے اپنے سامنے پڑے جسم کو تڑپتے دیکھا، اور پھر میں چیخ کر اس پر جھکتا چلا گیا۔ مجھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں چیخ رہا تھا۔ کوٹھی کے 2 دیوار میری اور اس زخمی آدمی کی چیخوں سے گونج رہے تھے۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چھری میرے ہاتھوں سے گر چکی تھی۔ میں اندھوں کی طرح زمین پر پڑے وجود کو اپنی آنکھوں میں، اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کر رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ ہم دونوں کی چیخوں کی آوازیں
دوسری آوازوں کے ساتھ مل رہی تھی جو گڈ گڈ ہو رہی تھیں۔ کوئی مجھے دوسری جانب کھینچ رہا تھا اور میرا نام لے رہا تھا، مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ ایک طوفان سا تھا، بونچال سا آ گیا تھا جو پوری کوٹھی کو اپنے حصار میں لیے ہوا تھا۔ گو کے اندھیرے میں روشنی کا گول دائرہ بھی کبھی میری بند ہوتی آنکھوں میں سرخ دائرہ سا بنا دیتا تھا۔ اسی لمحے جب میں خود کو کسی سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی نے میرے منہ پر بہت زور سے مکہ مارا تھا۔ میرے سر میں ایک زوردار سی چیز لگی تھی اور پھر میں جسے نہیں جانب کو لڑکتا چلا گیا تھا۔ میں نے گرتے گرتے صرف اتنا سوچا تھا کہ میرے ہاتھوں ہونے والا شرف الدین تھا، میرے ہاتھوں قتل ہونے والا شرف الدین تھا یا خورشید چچا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا مجھے کتنے گھنٹوں بعد ہوش آیا، لیکن لمحوں بعد ہوش آیا تو میرا ذہن کسی کوڑے کاغذ کی مانند تھا۔ چھت کی موٹی موٹی بلیاں میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں ایک بڑے سے حال نما کمرے کے وسط میں فرش پر پڑا تھا۔ چند لمحے میں یوں ہی پڑا رہا، پھر اچانک جیسے میرے ذہن میں فلم کی ریل چل پڑی۔ خون میں لترا ہوا جسم آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک لیمپ آتش دان کے اوپر بنے ریک پر رکھا تھا جو روشن تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر پھیلا اندھیرا بھی گہری رات ہونے کا ثبوت تھا۔ میرا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی جگہ پر سویا ہوا ہوں، وہ سب خواب تھا، ایک بھیانک خواب۔ مگر جو ہی میری نگاہ اپنے کپڑوں اور ہاتھوں پر پڑی میں لرز اٹھا تھا۔ میرے ہاتھ خون میں تر تھے، کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار شرف الدین کو آواز دی۔ میرے حلق سے پھٹی پھٹی سی آواز نکلی اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ شرف الدین میں پھر ڈالا تھا اور زور زور سے رونے لگا۔ اسی وقت خورشید چچا گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا، آنکھوں میں وحشت بڑی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیے۔ وہ لپک کر میرے قریب آ گئے اور مجھے اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لپٹا لیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے والا شرف الدین تھا۔ بٹوا خود کو سنبھالو بٹوا، خورشید چچا یہ کہتے ہوئے خود بھی رو پڑے۔ پھر مجھے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے میں پانی لاتا ہوں۔ اب میں نے انہیں قریب سے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت دیر سے رو رہے ہوں۔ ان کے کپڑوں پر بھی جا بجا خون کے دھبے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا۔ وہ آستین سے آنکھوں کو پونچھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں شگفتہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کیا کروں گا میرے مالک؟ یہ کیا ہو گیا؟ شرف الدین، یہ میں نے تیرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اور بری طرح سے رو رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ پھر یہ خیال آنن فانن آیا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں قتل کر چکا ہوں، پولیس مجھے گرفتار کر لے گی اور پھر مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، دروازے کی طرف قدم بڑھائے تھے کہ اچانک اماں کا ہیولا سا سامنے آ گیا۔ ہمیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے بیٹا؟ یوں لگا جیسے اماں قریب آ رہی ہوں۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ میں اس وقت خود کو بڑا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں واقعی اماں اور بہنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا؟ پھر یہ قتل کون سا چھپ جاتا؟ شرف الدین گھر پر بتا کر آیا ہوگا کہ وہ میرے گھر پر آ رہا ہے۔ تایا، اماں، بہنیں، پھوپھی سبھی جانتے تھے کہ ہم یہاں سونے آئے ہیں۔ پھر خورشید چچا نے خود اپنی آنکھوں سے یہ قتل دیکھا تھا۔ پھر میرے بھاگنے سے کیا ہوگا؟ میں پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسی وقت میں نے عجیب سی آواز سنی، جیسے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ دروازے پر آہٹ بھی سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور دروازے پر شرف الدین کو دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شرف الدین! میں چیخ کر اس کی طرف لپکا۔ دیکھو شرف الدین، میں نے کیسا بھیانک خواب دیکھا تھا، اور دیکھو تو یہ خونی میرے ہاتھ دیکھو، خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ یہ میرے ہاتھ دیکھو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ میں سمجھا تھا کہ میں نے شرف الدین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے پایا خوشی سے میرا روا روا کانپ رہا تھا۔ شرف الدین میری کمر کو تھپک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ وقار الحسن، اس نے غمگین لہجے میں کہا تھا۔ پھر میں نے دونوں کندھوں کو پکڑ کر مجھے خود سے جدا کیا۔ میں نے دیکھا اس کے کپڑے اور ہاتھ بھی خون سے تر ہو رہے تھے۔ میں گھبرا کر بیٹھ جاؤ وقار الحسن، اس نے غمگین لہجے میں کہا تھا۔ پھر میں نے دونوں کندھوں کو پکڑ کر مجھے خود سے جدا کیا۔ میں نے دیکھا اس کے کپڑے اور ہاتھ بھی خون سے تر ہو رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وحشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھوں اور کپڑے کو دیکھنے لگا۔
پھر میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں دیوار سے جا لگا تھا۔ شرف الدین نے ڈال سا دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا تھا اور تعصب بھری نگاہوں سے مجھے تک رہا تھا۔ اسی وقت خورشید چچا پانی کا کٹورا تھامے اندر داخل ہوئے۔ ان کے کپڑوں پر بھی خون کے دھبے مجھے اور زیادہ وحشت زدہ کر گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ شرف الدین، یہ خون کہاں سے آیا؟ میں پھر چیخ پڑا تھا۔ خورشید چچا نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ بیٹا لو، پانی پی لو، اتنا کہہ کر انہوں نے کٹورا میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے حلق میں ہی نہیں، زبان پر بھی کانٹے اگ گئے تھے۔ میں ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گیا، پھر پھسلتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے بدن میں جان نہیں رہی تھی، کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں اور بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شرف الدین تھکے تھکے قدموں سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ خورشید چچا بھی کٹورا کارنرز پر رکھ کر میرے قریب آ گئے۔ وقار الحسن، شرف الدین کی آواز یوں آئی جیسے وہ کسی پتال سے بول رہا ہو۔ وقار، تم نے رحیموں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ جملہ نہیں، دھماکہ تھا۔ میں اچھل پڑا۔ ان دونوں کو زندہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ بھیانک خواب تھا۔ شرف الدین کے ساتھ آیا نوجوان تو میرے ذہن میں کہیں دور دور بھی نہ تھا۔ میں اسے قطعاً بول چکا تھا۔ کپڑوں پر لگے ان خون کے دھبوں کو میں ان روحوں کا کارنامہ سمجھ رہا تھا جنہوں نے میری زندگی عذاب بنا ڈالی تھی، مگر شرف الدین کے انکشاف نے مجھ پر خوف کا لرزہ طاری کر دیا تھا۔ مجھے چکر آنے لگے تھے، پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے ہاتھ چلائے تو شرف الدین نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی۔ شرف الدین نے میرے گال تھپتھپائے تھے، وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے بہت دور سے پکار رہا ہو۔ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ خورشید چچا بھی مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ پھر میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ وقار الحسن، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب خود کو سنبھالو۔ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے، مرد بنو۔ وقار الحسن، ہمیں اس لاش سے چھٹکارا پانا ہے، صبح ہونے سے پہلے اس ہولناک ڈرامے کے تمام آثار مٹانا ہے، ورنہ تم گرفتار ہو سکتے ہو۔